ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں، آپ الگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، وہ لیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز ان کی لیک ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بابا جی کی ویڈیو نہیں تھی لیک ہوئی، بادشاہی مسجد جو دیوبندیوں کے پاس ہے، چونکہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں، تو اذان مغرب شروع ہوئی مزار اقبال پہ، یہ 9 نومبر 2020 کی بات ہے، ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اٹھو جی چلو جی انہاں دی کیڑی جان ہے، اے دے سوراں دے سور نے، کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا ادب ہے، اے تے سور دے سور ہیں، چلو چلیے۔ سر یہ اتنا بڑا انہوں نے اس جملے کی شرح پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے، ایک انہوں نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، یہ بے شک کہتے رہے ایک تسبیح میں پروئے میں ہم، ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ تو آڈی تسبیح وڑ کیوں نہ پرے سٹی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں پھر بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ اس کی شرح یہ ہے کہ جس طرح جو ہے نا سور یہ روئے ارض پہ مردود ترین جانور ہے نا، پلید ترین، مطلب ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ اپنی جگہ، اس کو ویسے مارنا بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اس کو اگر پلید بنایا تو اس کو ہم نے قتل کر دینا، نہیں، بس اس کا گوشت حرام ہے۔ تو جس طرح روئے ارض پہ تمام مخلوقات میں سب سے یہ پلید خنزیر اور سور ہے نا، اس طرح روئے ارض پہ تمام لوگوں میں سب سے پلید جو ہے نا ان کے نزدیک وہ وابی ہیں، اور وابی انہوں نے اس وقت دیوبندیوں کا، اہل حدیث کو تو وہ پہلے ہی وابی مانتے ہیں، دونوں کو وہ کمبائنڈ وابی کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ ان کی اذان کا کیا احترام، یہ تو سوروں دے سور نے، سوراں دے سور، یعنی جس طرح اس روئے ارض پہ سب سے بدترین سور ہے نا، اس طرح سوروں کے اندر اگر سب سے بدترین سور کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ وابی ہیں ان کے نزدیک۔ شرح سمجھ آئی؟ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں جو خود ان کے اندر رہا ہو۔ تو یہ ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں پیشن کے ساتھ علمی دلائل رکھتا ہوں، کبھی کبھار کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو وہ پورے کا پورا میرا ایک سمجھ لیں نیریٹو نہیں ہوتا، اوورال میں ہی ہوں، اعلیٰ حضرت لفظ بولتا ہوں، اشری تھانوی صاحب بولتا ہوں، امام ابن تیمیہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کبھی میں نے نہیں کہا گستاخ ابن تیمیہ اس طرح کر کے میں ایک لفظ ساتھ جوڑ بول کے تو ساتھ بولوں اس طرح، یہ تو احترام سے ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ رہ گا پیشن، تو یہ تو نبی الاسلام کا سٹائل ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام جعفر نے روایت کی ہے امام محمد باقر سے، جو محمد بن علی بن حسین بن علی ہیں، یعنی حسین ابن علی کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر چڑھتے تو آپ علیہ السلام جب تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، جس طرح کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اس طریقے سے آپ جب بھی ممبر پہ چڑھتے تو گفتگو کرتے تھے۔ یہ پیشن والا سٹائل سنت سٹائل ہے، اس سٹائل کا مذاق اڑانا نبی الاسلام کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن چونکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ حدیث، یہ تو اپنی فقہ کی کتابیں اور دورہ حدیث کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو یعنی وہ دورہ حدیث صحیح طرح کیا نہیں ہوتا، ان کو دورے ہی پڑھتے رہتے ہیں اپنی فقہ کے، پورا دورہ حدیث کیا ہوتا تو ان کو کچھ پتہ چلتا، ان کو فقہ کے دورے پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر یہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ نبی الاسلام کا سٹائل ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح یہ 2 انگلیاں، اور پھر آپ کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ آپ کا خطبہ ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔